زہریلی آخری قسط اپنی شیطانی طاقت سے کھانا کنمبر کے گھر پہنچانا چاہا تو ایک شدید جھٹکا کھا کر رہ گئی۔ اس نے دیکھنا چاہا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، تو ایسی ہی گہری دھند سے واسطہ پڑا جس قسم کی دھند اس کے کمبل پوش کے بیچ میں پہلی ملاقات کے وقت حائل ہوئی تھی۔ اسے کنمبر کا گھر سیسہ بلائی دیواروں سے بنا کوئی قلعہ محسوس ہونے لگا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ایک بڑی سی چادر اوڑھی اور کسی کی نظر میں آئے بغیر کنمبر کے گھر کے پاس پہنچ گئی۔ گھر کے سامنے کھیلنے والے بچوں سے کنمبر کے متعلق پوچھا تو اسے پتہ چلا کہ وہ کافی دیر پہلے کہیں گیا ہوا تھا۔ وہ گلی کے کونے پر ایک آڑ لے کر بہت دیر کھڑی رہی۔ کنمبر اس کے پاس سے گزرا، اس نے آواز بھی دی مگر وہ سیدھا چلتا گیا۔ کبود ایک بار پھر تپ کر رہ گئی۔ اب کرے کیا، کیسے یہ کھانا اس تک پہنچائے؟ جلدی اس کے دماغ نے حل تلاش کیا۔ کنمبر کے ہمسایوں کے گھر سے نکلنے والے 11-12 سال کے بچے کو اس نے اپنے شہر میں لے لیا اور سارا کام کروا ڈالا۔ وہ بچہ کبھی جان نہیں پائے گا کہ اس نے کیا کر دیا، کیونکہ وہ تو اس وقت اس صدی کے ایک بہت بڑی صحرا کے شہر میں آ گیا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر کنمبر نے پہلے کھانے کھانے کا فیصلہ کیا۔ جب سے وہ یہاں آیا تھا وہ یا تو عبید اللہ خود ہی کھانا بنا لیتا یا پھر چند بار اہل محلہ بھی اگر کوئی نیاز وغیرہ کا اہتمام کرتے تو ان کے گھر کھانا بھجوا دیتے۔ کنمبر نے دسترخوان بچھایا اور پڑوس سے آیا کھانا اس پر سجا دیا۔ کھانا دیکھ کر اس کو بڑی حیرت ہوئی۔ اہل علاقہ نے آج تک اتنے اہتمام سے ایسا خوش رنگ اور اتنا مزیدار کھانا نہیں بھیجا تھا۔ آج یہ کھانا خاص اہتمام تھا۔ آخر کیوں؟ اس نے زیادہ سوچ بچار نہ کی اور اپنی عادت کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک ڈش نکالی۔ ڈش میں نظر پڑتے ہی ڈش اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ساری ڈش تازہ خون سے بھری تھی اور اس میں عجیب کیڑے تیر رہے تھے۔ اس نے باقی ڈشز کو دیکھا تو کچھ دیر پہلے تک نظر آنے والے خوش رنگ خوشبودار پکوان اب کچے گوشت اور خون اور کیڑوں میں بدل چکے تھے۔ ان سے آنے والی بدبو دماغ پر گراں گزر رہی تھی۔ کنمبر حیرت سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ وہاں سے دور اٹھ کر بیٹھ گیا کہ اب کیا کرے۔ پہلی بار رہنمائی کے لیے مراقبہ کیا اور حیرت انگیز طور پر فوراً ہدایت مل گئی۔ کنمبر اس عطا پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا اٹھا اور ملنے والی آگہی کے مطابق آگ جلا کر ایک ایک کر کے سارے کھانوں کو تلف کر دیا۔ کبود نے جب دیکھا کہ وہ بچہ کھانا لے کر کنمبر کے گھر چلا گیا تو مطمئن ہو گئی، مگر وہ وہاں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے پاس شیطانی طاقت اب لاچار تھی کہ گھر کے اندر دیکھ سکے گھر کے اندر کیا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بچہ خالی ہاتھ باہر واپس آیا تو وہ مسکرائی اور وہاں سے چل دی۔ بچہ حیران کھڑا سوچ رہا تھا کہ وہ یہاں کیوں کھڑا ہے۔ اسے تو دوست کے گھر جانا تھا اور وہ گلی کی دوسری طرف ہے، تو وہ یہاں کیوں آ گیا؟ مگر پھر اپنی سوچوں کو ایک طرف کر کے وہ بھاگ گیا۔ کبود جب مندر واپس پہنچی تو سیدھی آرش کی خبر لینے گئی۔ اس کے کمرے کا ٹمپریچر کسی تندور کا منظر پیش کر رہا تھا، مگر وہ اب بھی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کبود نے دور کھڑے ہو کر اپنے شیطانی منتروں سے اس کو سکون پہنچانے کی کوشش کی، مگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ مایوس ہو کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کنمبر ملنے والی آگہی کے مطابق جب اپنا کام نپٹا چکا تو ایک بار پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس کی بھوک مر چکی تھی۔ اس نے دوبارہ سے وضو بنایا۔ کچھ دیر بعد مرشد کی بتائی ہوئی تسبیح کرتا رہا اور اس کے بعد مراقبے میں چلا گیا۔ اس بار اس نے طویل مراقبہ کیا۔ آرش کو دیکھ کر وہ خود بھی کانپ کر رہ گیا تھا۔ اس کے پیٹ کی انتڑیاں آدھی سے زیادہ باہر تھیں۔ پورا جسم کتوں کے دانتوں اور ناخنوں سے ادھرا پڑا تھا اور نہ جانے کیا ری ایکشن تھا کہ اسے سردی سے تھرتھری چڑھی ہوئی تھی۔ نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا، بس کپڑا تھا پڑا کپ کپا رہا تھا۔ اس نے یہ بھی جان لیا کہ کبود کیسے ایک سیدھے سادے بچے کو استعمال کر کے ایسا غلیظ کھانا اس تک پہنچا کر گئی تھی۔ وہ ابھی تک اس بات سے لا علم تھا، عبداللہ کی قبر پر اور پھر یہ کھانا۔ آخر اس کے پیچھے کیا مقصد پوشیدہ ہے؟ ابھی اس کی پرواز محدود تھی، مگر جو کچھ بھی اسے مل چکا تھا اتنا حاصل کرنے کے لیے بھی کبھی کبھی عمر بیت جاتی ہے۔ کبود اپنے کمرے میں بیٹھی بہت دیر سے آرش کے متعلق سوچ رہی تھی۔ وہ کتوں کے کاٹنے کی تقریر سے ادمرا ہو چکا تھا۔ یہ سردی اور وہ کنمبر کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اب کیسے معلوم کرے اور کیا نتیجہ رہے۔ پھر اس کا شیطانی دماغ کام کر گیا۔ اس نے اپنی شیطانی طاقت سے اس کے دل میں بیٹھنا چاہا، مگر اس کے سامنے دھند رہ گئی تو وہ جان گئی کہ اس کی سیاہی اس کا مقدر بن چکی ہے۔ شیطان کا دیا ہوا محلول وہ ضائع کر چکی ہے۔
مگر ابھی جمعے تک ایک دن تھا۔ اب جب سب کشتیاں جل گئیں تو وہ آخری بازی لگا دی، ایسا سحر پھونک دے جس میں عامل اگر ناکام ہو جائے تو اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑے۔ اسے انتظار کرنا تھا کہ کب کنمبر اپنے قلعے سے باہر آتا تو وہ اس پر وار کرے۔ اگر ناکام ہوئی تو کنمبر کے لیے عبرتناک موت لازمی چھوڑ جائے گی۔ وہ ایک ایسی خوبی کی مالک تھی جس کے متعلق جاننے کے لیے تو اس کے آس پاس رہنے والوں کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اس ماہ کی آخری جمعرات، اگلی جمعرات تو کنمبر کو روحانی محفل میں جانا تھا۔ وہ ابھی سے اپنے اندر سنسنی محسوس کر رہا تھا۔ آج دستکاری سے متعلق کچھ کاریگروں نے اس سے ملنے کے لیے آنا تھا۔ اس سے مل کر وہ عبداللہ کی قبر پر جانے کا پلان بنا چکا تھا۔ سارے کام نپٹا کر وہ عبداللہ کی قبر پر آ گیا۔ فاتحہ خوانی کے بعد بہت دیر وہاں بیٹھا رہا۔ اس کا دل بہت بوجھل تھا اور اداس بھی۔ وہ اٹھ کر بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کافی دیر وہاں رکنے کے بعد وہ واپسی کے لیے چل پڑا۔ ٹیلے سے اترا اور گھر کی راہ ہو لیا۔ ابھی چند قدم ہی چلا ہوگا کہ اپنے سامنے سے آنے ہوتے ہوئے عبید اللہ کو دیکھ کر کھل اٹھا اور بھاگ کر اس کے گلے لگ گیا۔ عبید اللہ کی ایک دن جلد واپسی اس کی ساری اداسی ختم کر گئی۔ عبید اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر دوسری طرف چل پڑا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے کنمبر کو کندھے سے پکڑا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ کنمبر کو ایک مہک محسوس ہوئی اور وہ اس میں ڈوب گیا۔ اسے لگا کہ وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ اس کا ایک ہاتھ عبید اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ مدہوش سا ہو گیا۔ عارش کی حالت سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ اس کے گرد ہر وقت آگ دہکتی رہتی۔ رات کے ابتدائی لمحوں میں کسی پل رضائی کا ایک کونا آگ کے لپیٹ میں آ گیا اور روئی کے لگنے والی آگ چند سیکنڈز میں بھڑک اٹھی۔ عارش کو جب آگ نے جلانا شروع کیا تو اس کی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ خادم چیخیں سن کر بھاگے اور کوشش کر کے آگ پر قابو پا لیا، لیکن آگ اپنا کام دکھا گئی۔ عارش کا آدھے سے زیادہ جسم جل گیا، پہلے سے موجود کتوں کے کاٹنے کا زخم اور اب وہ تکلیف کی شدت سے ماہی بے آب کی طرح تیر رہا تھا۔ عارش کو دیکھ کر ایک خوف کی تیز لہر اس کے اندر سرایت کر گئی، مگر جلد سنبھل کر خادموں کو ہدایت دینے لگی اور وہاں سے چلی گئی۔ کنمبر کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ چند لمحے غور کرنے کے بعد اس نے اٹھنا چاہا تو وہ چکرا کر گر گیا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد جب اس کے ہوش بحال ہوئے تو اس نے خود کو اسی جگہ پایا جہاں اس نے عجیب سی مہک محسوس کی تھی۔ وہ دن کا وقت تھا مگر اب گہری رات تھی۔ وہ ہمت کر کے اٹھا اور گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا۔ سر میں ابھی بھی شدید درد ہو رہا تھا۔ نمازیں بھی قضا ہو گئیں۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا مگر سر کے چکروں کی وجہ سے سنبھل نہیں پا رہا تھا، لیکن جلد ہی نیند کی آغوش میں جا سمایا۔ صبح اس کی آنکھ اپنے مقررہ وقت پر کھل اٹھی اور اٹھ کر وضو بنایا۔ طبیعت میں اب بھی کچھ گرانی تھی مگر پہلے سے بہت بہتر تھا۔ وضو کے دوران ہی اس نے نوٹ کیا کہ اس کے بازو اور خراشوں کے ساتھ ساتھ ایک گہرا کٹ ہے۔ نہ جانے یہ کٹ کیسے لگا۔ کبوت اپنے کمرے میں کافی دیر سے بند تھی اور اس کے پاس بازی پلٹنے کے لیے صرف آج کی رات تھی۔ اس کے پاس کنمبر کا استعمال شدہ رومال، اس کے سر کے چند بال اور روئی پر لگا اس کا خون تھا۔ تمام کام اس کے حسب منشا ہو گئے تھے۔ اس نے رومال کا ایک ٹکڑا کاٹا، خون آلود روئی اور بالوں کے پہلے سے تیار شدہ آٹے میں جیسے کوئی چیز ملا کر ایک پتلا بنا لیا جائے، اس پر باقی کا رومال باندھ دیا۔ اس نے پتلے کے چاروں طرف لاتعداد سوئیاں پوست کر دیں اور آخر میں ایک بڑی سوئی لی اور اپنے ہاتھ میں ماری اور خون آلود سوئی عین دل کے مقام پر پتلے میں گاڑ دی۔ اس کے بعد اپنے جسم پر کٹ لگایا اور اس سے نکلنے والے خون سے پتلے کو تر کرنے لگی۔ پھر مطمئن ہو کر پتلے کو ایک قیدی نما باکس میں بند کر کے ایک بار پھر منتر پڑھ کر صندوق کو بند کر دیا۔ عمل کامیاب ہوتا تو اگلے روز سورج کے غروب ہونے سے پہلے کنمبر جیسے ہی گھر سے باہر آتا تو اس کے سحر کے زیر اثر ہوتا۔ اگر عمل ناکام ہوتا تو کبوت کی موت اگلے 3 دنوں میں یقینی تھی۔ یہ آر یا پار کی بازی تھی، تاہم عمل کامیاب ہوتا یا ناکام، لیکن اگر پتلا 24 گھنٹے صندوق میں قید رہ جاتا تو کنمبر تاعمر کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتا۔ یہ بیماری تبھی جان چھوڑتی اگر کوئی اس پتلے کو نکال کر سمندر بند کر دیتا، لیکن اگر کوئی غلطی سے بھی پتلا جلا دیتا تو کنمبر کی موت بڑی بھیانک طریقے سے ہوتی۔ کبوت کی ایک خاص صلاحیت تھی جس کے بارے میں وہ کہیں سے بھی کسی پر نظر بندی کا ایسا سحر پھونک سکتی تھی کہ سامنے والا وہی دیکھتا، وہی سمجھتا اور وہی کرتا جو کبوت چاہتی۔ جب دل اور دماغ کسی طرح اس کے قابو میں نہ آئے تو اس نے نظر بندی کا عمل کر ڈالا۔ عام طور پر نظر بندی کے عمل کے لیے عامل اور معمول کا آمنے سامنے ہونا ضروری ہے، مگر کبوت کو یہ طاقت حاصل تھی کہ وہ آمنے سامنے آئے بغیر نظر بندی کر سکتی تھی۔ اس نے وہی جال پھینکا تھا اور اپنے سخت سفلی علم کے ذریعے کنمبر کو قابو کر لیا۔
اس کا ایک پیروکار اس کی ہدایت کے مطابق نمبر کے سامنے آیا، تھوڑی دور لے جا کر اسے بے ہوشی کی دعا سنگھا کر غافل کیا اور مطلوبہ سامان حاصل کر کے چلتا بنا۔ شیطان اپنے مقصد کے حصول کے لیے کسی اصول کے ضابطے کا پابند نہیں، وہ اپنے مطلب کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے، یہاں ہر کام ایک ضابطے اور اصول طے شدہ کے مطابق کیا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ محبت اور جنگ میں ہر کام جائز ہے، دراصل یہ بھی شیطان کا بچھایا ہوا ایک سنہری جال ہے۔ اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اپنا عمل مکمل کرنے کے بعد کبوت آج مختلف انداز میں تیار ہوئی۔ اس نے سفید لباس پہنا جس کے کناروں پر سونے کی تاروں سے بنا ریبن تھا۔ اس نے بال کھول کر اپنے شانوں پر ڈالے اور چہرے پر ایک سفید جالی ڈال کر پردہ بنا لیا۔ وہ اپنے عمل سے اتنی مطمئن تھی کہ ابھی سے تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ چہرے پر ایک عجیب چمک احاطہ کیے ہوئے تھی اور دل ہی دل میں آنے والے لمحات کو محسوس کر کے ہر چیز سے بیگانہ ہوئے جا رہی تھی۔ نمبر تیار ہو کر نماز جمعہ کے لیے گھر سے نکلا اور مسجد میں پہنچ گیا۔ بچپن میں ایک دو بار وہ اپنے والد کے ساتھ اس مسجد میں آتا رہتا تھا۔ امام مسجد بہت اتفاق سے ملے اور شام کو کھانے کی دعوت دی، جسے نمبر نے فوراً قبول کر لیا۔ نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر آیا، اچانک اس کے سر کے پچھلے حصے میں درد کی لہر اٹھی اور راستے کے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلا اور بے مقصد ادھر ادھر گھومتا رہا۔ کل سے اب تک ایک بار بھی اس نے مراقبہ نہیں کیا تھا اور کسی حد تک وہ سمجھ گیا تھا کہ کل جو بھی ہوا وہ ویسا نہیں جیسا ہونا تھا۔ عبیداللہ قبل از وقت واپس نہیں پہنچا تھا، مگر وہ کون تھا؟ یہ سوال اسے مسلسل تنگ کر رہا تھا، مگر وہ ایک طرف کو چل پڑا۔ اس کا مقصد آج پھر عبداللہ کی قبر پر جانے کا تھا، لیکن نماز عصر کے قریب وہ بجائے ٹیلے پر پہنچنے کے ماتا رانی کے مندر کا دروازہ کراس کر کے احاطے کے اندر داخل ہو گیا۔ دوسری جانب عبیداللہ قریب نماز عصر ملحقہ اسٹیشن پر پہنچا۔ اسٹیشن پر بنی چھوٹی سی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے رک گیا۔ اسے گمان ہوا کہ بیل گاڑی کے ذریعے اسلام نگر پہنچتے پہنچتے نماز کا وقت نکل جائے گا۔ نمبر جیسے مندر کی حدود میں داخل ہوا، اس پر گل پوشی ہونے لگی۔ اس کا ہر قدم بہترین آراستہ راستے سے اٹھ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر دل فریب نظر کا شکار ہو چکا تھا۔ اس دل فریب ماحول کو آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور ایک طویل راستے کے اختتام پر ایک تخت پر ایک عورت منہ دوسری طرف کیے بیٹھی تھی۔ اس کا سفید لباس، کمر تک آتے ہوئے سیاہ بال اور سر پر لیا ہوا جالی دار دوپٹہ اسے کسی حور جمال سے مشابہ ظاہر کر رہا تھا۔ نمبر اس سارے منظر میں کھویا ہوا تھا اور قدم بہ قدم اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جب اس عورت اور نمبر کے درمیان چند قدم کی دوری رہ گئی تو وہ عورت گھومی۔ عبداللہ اسٹیشن پر موجود نلکے سے وضو بنا رہا تھا۔ جب اس نے اس ہاتھ میں پانی لے کر کونیوں تک بہانا چاہا تو ایک دم سے منظر بدل گیا۔ اس نے پانی کونیوں کی طرف بہانے کی بجائے ہوا میں اچھال دیا۔ عورت گھومی۔ نمبر اس حسین عورت کے سحر زدہ حسن میں کھویا ہوا تھا۔ وہ قدم بہ قدم اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ اچانک کہیں سے پانی آ کر نمبر کے منہ پر لگا اور وہ چونک اٹھا۔ اس کے سامنے کبوت اسی لباس میں کمرے میں بیٹھی تھی اور ایک میز پر رکھی انسانی دل کی طرح کی شمع بہت مدم لو سے جل رہی تھی۔ نمبر زوردار آواز میں چیخا، تم؟ کبوت اس کی آواز سے ہڑبڑائی اور جالی دار نقاب پیچھے کیا۔ اپنے سامنے کے نمبر کو اپنی جانب نفرت انگیز نگاہوں سے دیکھتا پا کر ششد رہ گئی اور جلدی سنبھل کر دل فریب انداز میں بولی، میرے محبوب، میرے ہمدم، میں تیری تلاش میں صدیوں سے بھٹکی ہوں۔ تیرے پیار کی خاطر اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ گھونٹ کر جیتی رہی، اپنے آپ کو آج تک تمہاری مقدس امانت سمجھ کر سنبھال کر رکھتی رہی۔ میرے پاس آؤ، حسن کی دیوی کو ہمیشہ کے لیے اپنی داسی بنا لو، مجھے مکمل کر دو۔ آؤ، مجھے چھو لو، مجھے مکمل کر دو۔ وہ جیسے جیسے پاس پہنچتی کہ نمبر نے ایک زوردار دھکا دیا اور گرج کر بولا، او بدبودار عورت، تیرے ہاتھ کتنے ہی بے گناہ لوگوں کے خون سے آلودہ ہیں۔ تیرا وجود اطاعت شیطانی کا جیتا مجسمہ، تیرا حسن صرف ایک فریب ہے۔ جب سے پانی آ کر اس کے چہرے پر پڑا تھا، اس کے دماغ میں عبداللہ کے الفاظ وہ کسی بھی حسن و جمال کو ڈالے گا اور کبھی مال و دولت سے خیرہ کرے گا گونج رہے تھے۔ دھکے دے کر کبوت پیچ و تاب کھا کر رہ گئی اور اپنے اصل روپ اختیار کرتے ہوئے بولی، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتی، میرے ساتھ دوستی کر لو ورنہ تم اس زمین پر تڑپ تڑپ کر جان دو گے۔ نمبر اس کے لہجے میں بولا کہ میں اس خالق کا بندہ ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اگر کوئی مصیبت میرے رب کے سامنے میں میرے لیے لکھ دی ہے تو میں تمہاری بات مان کر اس سے نہیں بچ سکتا، اور اگر وہ مصیبت میرے مطابق ہے تو میرے پاس توبہ کا دروازہ ہے۔ میں اپنے اعمال کو درست کر کے اپنے رب کو استغفار اور ندامت کے آنسو بہا کر راضی کر لوں گا۔ اور پھر وہ بہت دیر تک اللہ کی وحدانیت طویل گفتگو کرتا رہا۔ آج اس کے اندر سے وہ پھل نکل رہا تھا جو اس نے عبداللہ کے ساتھ ایک ایک رات گزار کر حاصل کیا تھا۔
اس کا انداز اور الفاظ وہی تھے جو عبداللہ کا تھا۔ جب اس کی پہلی اور آخری ملاقات عبداللہ سے ہوئی تھی، کبوت کچھ دیر اس کے الفاظ کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرنے لگا، مگر شیطان ابھی اپنی مہروں کو بیکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کبوت نے کہا، دیکھتی ہوں تمہیں اور تمہارے عزم کو۔ ایک دم سے کچھ سانپ آ کر اس کی دونوں ٹانگوں پر لپٹ گئے اور ایک آ کر اس کے گلے کا ہار بن گیا۔ کبوت کے شکنجے آہستہ آہستہ سخت ہونے لگے۔ کنمبر ان بندشوں پر بھی ایک پل کو نہیں گھبرایا اور سنبھل کر اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ کبوت ایک طرف بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی اور ساتھ ساتھ اس موم بتی کو جو ابھی صرف ایک چوتھائی جلی تھی۔ عبید اللہ نماز ادا کر کے روانہ ہوا اور آ کر گھر بیٹھ گیا۔ وہ ہونی اور انہونی، آزمائش اور غلطی پر پکڑ کا فرق سمجھتا تھا اور ابھی اس کا کام تھا نہیں۔ کبوت نے کہا کہ کون ہے تمہارا خدا، اس سے کہو تمہارے اور میرے عذاب سے تمہیں بچا لے۔ کنمبر اب سانپوں کی گرفت میں کافی تکلیف محسوس کر رہا تھا، مگر مستحکم انداز میں بولا کہ میرے رب کو کسی کا محتاج نہیں، تم میری فکر چھوڑو، اپنا کام کرو، مجھے میرا کام کرنے دو۔ وہ بہت شدت سے دل میں اپنے رب کو پکارتا رہا اور میرے ساتھ ساتھ استغفر اللہ کی گردان کرتے جا رہا تھا۔ ہر لمحے سانپ اپنا گھیرا تنگ کرنے جا رہے تھے۔ تب اچانک کبوت نے اپنے اور کنمبر کے بیچ آگ کا الاؤ روشن کیا۔ الاؤ کے ایک جانب کبوت تھی اور دوسری جانب کنمبر، اور ساتھ کھینچ کر کنمبر کو آگ کی طرف لے جانے لگا۔ لمحہ با لمحہ آگ طاقت پکڑتی جا رہی تھی اور کنمبر کا آگ سے فاصلہ سمٹتا جا رہا تھا۔ حدت سے اس کا پسینہ بہہ بہہ کر زمین کو گیلا کرتا جا رہا تھا۔ تب اس کے دماغ میں کوئی بولا۔ کنمبر یہ الفاظ دہراتا رہا اور اس پر آگ کی سختی کم ہو گئی۔ کبوت اس منظر کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس کے شعلے ایک ہاتھ کی دوری پر تھے، مگر وہ پرسکون تھا۔ لیکن اس آگ سے ایک دوسرا فائدہ ہو رہا تھا کہ موم بتی تیزی سے پگھلتی جا رہی تھی اور کبوت کے چہرے پر مسکراہٹ بہت گہری ہو رہی تھی۔ کنمبر کا ایک دم گھٹتا ہوا دم، اسے لگا کہ شاید کسی پل وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے گا۔ کبوت اس کے قریب آ کر بولی، میرے پاس آؤ، میں تمہیں بخش دوں گی اور میں تمہیں ہر مشکل آسان سے نکال دوں گی۔ کنمبر پہلی بار غصے کی انتہا کو پہنچا اور ساری قوت لگا کر اس پر تھوک دیا۔ اس کے دماغ میں کوئی گونج رہا تھا کہ 7 بار سلام پڑھو۔ وہ دل ہی دل میں دہراتا گیا، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی آل یاسین، سلام طبعتم فادخلون خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور سانپ جن کی پکڑ سے لگنے لگا تھا کہ ہڈیاں ٹوٹ جانی ہیں اور جسم پر اپنی گرفت برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہر گزرتے لمحے جیسے جیسے جسم سے پھسلتے جا رہے تھے، سانپوں کی گرہیں کمزور سے کمزور پڑتی گئیں۔ کبوت اپنے اوپر تھوک کو محسوس کر کے چند لمحے گمسم سی ہو گئی تھی اور پھر وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ اب نہ اسے اپنا مقصد یاد رہا، نہ پیار، نہ جینے کی آرزو، نہ ابدی حیات۔ وہ ایک دم سے گھومی اور ایک تیز دھار تلوار سے اس پر حملہ آور ہوئی، مگر ایک ہاتھ آیا اور اسے لگا کہ اس کی کلائی کسی آہنی شکنجے میں آ گئی۔ کبوت اپنی تمام در شیطانی طاقت اور جسمانی طاقتیں لگا کر آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر ایسے لگ رہا تھا کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی اور تکلیف سے چیخ اٹھی۔ کبوت کی جلالی آگ اور موم بتی بجھ چکی تھی اور کنمبر بندشوں سے آزاد کھڑا تھا اور عبید اللہ کبوت کی کلائی پکڑے، کمبل اوڑھے، لال انگارہ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے صرف ایک بات کی، حی علی الفلاح۔ کبوت کی کلائی چھوڑ دی اور کنمبر کو سہارا دے کر لے کر چل پڑا۔ کبوت ایک بے بس انسان کی طرح انہیں دیکھتی رہی۔ تبھی شیطان وہاں آن پہنچا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے سر کے چھوٹے چھوٹے بال جو چھوٹے چھوٹے سانپوں کی صورت لیے ہوئے تھے، تڑپ تڑپ کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس کی صورت ایسی خوفناک تھی کہ وہ کبوت بھی کانپ کر رہ گئی۔ اس نے کہا کہ تم اب اس قابل بھی نہیں رہی کہ میرے ساتھ چل سکو۔ اب تک جو بھی طاقت تمہیں حاصل ہوئی تھی تم سے واپس لی جاتی ہے۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور اس پر تھوک کر چلا گیا۔ کبوت صدیوں کے مسافر کی طرح تھک کر گر پڑی۔ اسی لمحے اس کا دل اور دماغ گویا ساتھ ہی نہیں تھا۔ وہ زندگی کی آخری بازی ہار چکی تھی۔
اسی شکست پر اس کا حسین چہرہ اپنے آقا اور اپنے دشمن کی تھوک سے رنگین ہوا تھا۔ ایسی تذلیل، ایسی ذلت اور ایک بچے کے ہاتھوں شکست پر اسے سوائے آنسو بہانے کے اس کے پاس اور کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس زندگی کے صرف 2 دن ہیں۔ وہ سحر زدہ پھونک چکی تھی۔ اس کا مداوا اب اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ دیر تک بیٹھی روتی رہی، پھر اٹھی اور صندوق اٹھا کر چل پڑی۔ عبیداللہ کنمبر کو گھر لے آیا، بہت دیر تک گلے لگائے رکھا، پھر بولا، سید زادے، تم نے حق ادا کر دیا۔ وہ جینا سیکھ لیا ہے۔ جو سولی کے وار پر بھی اپنے پروردگار سے ناتا نہ توڑے، وہی تو عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ جانتے ہو رحمان کو میس مزاج اور منصور علاج جیسے بہت پسند ہے۔ ایسے لوگ ہی قربانی حسین کو درست طور پر سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی اس زمین کے جھومر ہیں، فقراء کے اصلی وارث ہیں۔ پروردگار تم سے راضی ہو اور ہمیشہ تمہیں ایمان کی مضبوطی دے۔ اگلی جمعرات کو تمہارا نکاح ہے، جاؤ جا کر نماز شکرانہ ادا کرو۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ عبیداللہ نے دروازے پر کھڑی کبوت کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کبوت نے ایک صندوق اس کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے سمندر میں ڈال دینا، اور جانے لگی۔ عبیداللہ نے سوال کیا، کہاں جا رہی ہو؟ کبوت نے کہا، 2 دن کی مسافر ہوں، کہیں بھی پڑی رہ کر اپنا وقت پورا کر لوں گی۔ اس کے لہجے میں شکست، بے بسی اور لاچارگی تھی۔ عبیداللہ نے کہا، تمہاری آنکھ کھلتے ہی جو رستہ تمہیں بتایا گیا تھا اس پر چل پڑو۔ کبوت نے کہا کہ اتنے گناہوں کا بوجھ اور اب کسی ایسے راستے پر جانے کے قابل کہاں ہوں میں؟ پھر جو میں خود بھی ایک دیوی تھی تو لوگ مجھے سجدہ کرتے تھے، تب اپنے تکبر کے ہاتھوں اس راہ کو ٹھوکر مار کر چلی گئی تھی، اور جن سہاروں پر آج تک تکیہ کیا تھا وہ نہیں رہے تو اپنے چہرے پر تھوک کا غازہ ملے، اس کے دربار میں جا کر بھی کیا کروں گی؟ عبیداللہ بولا، جب کوئی نہیں رہتا تبھی تو اس کا سہارا ہوتا ہے، ایک بار آ کر تو دیکھو۔ کبوت اپنے اعمال سے شرمندہ بولی، مگر میرے جیسی؟ عبیداللہ نے کہا، وہ تو انہیں بھی دیتا ہے جو اس کے مانتے ہی نہیں، پھر اچھوں کو تو ہر کوئی تھام لیتا ہے۔ مزہ تو تب ہے جو گناہوں سے لتھڑوں کو اپنے پاس بلائے، اسے سہارا دے۔ عبیداللہ نے 1 نمبر سے ایک چادر منگوائی اور اس کے سر پر ڈال کر اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ کبوت دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ 1 نمبر خاموش کھڑا سب دیکھتا رہا۔ عبیداللہ نے اس کے رہنے کا بندوبست کیا اور کہا کہ اگلی جمعرات کراچی جانا، صندوق خود اپنے ہاتھوں سے سمندر برد کر داں، اور عبیداللہ نے یاقوت کبوت کو اسلامی نام صالحہ رکھ دیا۔ یہ اس کی قدرت ہے، ساری زندگی شرک پر گزارنے والی، صرف ایک نیک کہ جو شہر اس نے 1 نمبر پر پھونکا تھا، اس کے شہر سے اسے بچانا چاہا تو اس نے اسے صالحہ بنا دیا۔ 2 دن بعد صالحہ کے مساموں سے خون پسینے کی طرح بہنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پگھل رہی ہے اور شدید تکلیف میں ہے۔ وہ چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ عبیداللہ نے پانی کا پیالہ لیا اور اس پر اللہ پاک کے 99 نام پڑھ کر دم کیا، صالحہ کو دے دیا۔ پانی پی کر وہ سکون سے سو گئی۔ اگلے دن جب وہ اٹھی تو صحت مند اور تندرست تھی، مگر اس کے سارے بال ایک ہی رات میں سفید ہو گئے، چہرے پر جھریاں نمودار ہو گئی۔ اگلی جمعرات عبیداللہ 1 نمبر اور صالحہ نماز فجر کے بعد کراچی روانہ ہوئے۔ وہاں جب پہنچے تو نورانی چہرے والوں کی جماعت بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی۔ 1 نمبر کا نکاح ہوا۔ 1 نمبر اپنی دلہن کو لے کر واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ صالحہ کا بندوبست یہ کیا گیا کہ وہ 1 نمبر کے سسر کے ہاں ٹھہرے اور ان کی بیوی سے اسلامی تعلیم حاصل کرے۔ عبداللہ وہیں سے اپنی نئی ڈیوٹی پر روانہ ہو گیا۔ عارش علاج سے تو بچ گیا، مگر آگ نے اسے بھیانک صورت بنا دیا۔ کچھ عرصے بعد وہ ذہنی توازن کھو بیٹھا اور چیخ چیخ کر کہتا، چیل آ گئی، وہ آنکھیں لے جائے گی، دیکھو وہ کالی سیاہ آندھی، اس میں شامل پتھر سب کو مار دیں گے، اور بھاگنے لگتا۔ مندر کے پجاریوں نے اسے زنجیروں سے باندھ دیا۔ وہ ہر آنے جانے والے کو بتاتا، آگ لگ گئی، چیل آ گئی۔ لوگ اس کو دیکھتے اور اپنے عقیدے کے مطابق توبہ کرتے۔ اس کے بعد وہ بھی طویل عرصے زندہ رہا اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہا۔ شادی کے 2 سال بعد 1 نمبر کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ جب نام رکھنے کا وقت آیا تو اسے یاد آیا عبداللہ کے باپ کے لیے عبداللہ کی طرف سے۔ وہ مسکرا پڑی اور اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ جی تو دوستو، کہانی کا اختتام آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں پھر بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے
اللہ حافظ.